الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلوات والتسليمات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے بنی نوع انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کا سلسلہ شروع فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام سے یہ مقدس سلسلہ شروع ہوا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ مقدس سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کو ختم کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی خاتم النبیین ہے، جس کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت میں ہے: ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے، تم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں، نبیوں کے سلسلے کا اختتام کرنے والے ہیں. قرآن کریم کی اس آیت نے واضح طور پر یہ اعلان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام کے سلسلے کے آخری نبی ہیں، جس کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی متعدد روایات میں فرمایا. چنانچہ معروف روایت ہے: انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ ختم نبوت کا مطلب تکمیل نبوت ہے. صرف اختتام میں ہونا، کسی چیز کا آخر میں ہونا، اس میں کوئی خاص عظمت نہیں ہوتی. جیسے یہاں سے لکیر شروع ہوئی، یہاں ختم ہوئی، صرف اختتام میں ہی فضیلت پوشیدہ نہیں ہے، بلکہ اس اختتام کا مطلب تکمیل ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کے سلسلے کو مکمل فرمایا، دین آپ پر مکمل فرمایا. تو ختم نبوت کا مطلب تکمیل نبوت ہے، اللہ کے دین کی تکمیل کا اعلان ہے، اور یہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شرف کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کی تکمیل فرمائی. چنانچہ ایک روایت سے بھی اس کا مفہوم ثابت ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ انبیاء کرام کی مثال ایک عمارت کی مانند ہے، کہ ایک بڑی خوبصورت عمارت ہے، اس میں بڑی خوبصورت اینٹیں لگی ہیں، لیکن آخر میں ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے. اب لوگ وہاں سے گزرتے ہیں، عمارت کی خوبصورتی کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور اس خالی اینٹ کی جگہ کو دیکھ کر تعجب کرتے ہیں کہ یہ جگہ خالی کیوں ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ انبیاء کرام کی اس عمارت کی آخری اینٹ کی جگہ میں نے مکمل کی ہے، میں وہ آخری اینٹ ہوں اور میں نے اس مبارک تعمیر کے سلسلے کو مکمل کیا ہے. تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد انبیاء کرام کی جو عمارت ہے، انبیاء کرام کا جو مقدس سلسلہ ہے، اس کی تکمیل ہوئی. اور جب کوئی چیز مکمل ہو جاتی ہے تو پھر آگے اس کو جاری رکھنا عقل کے بھی خلاف ہوتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہ بھیجنے کا اعلان فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا،
کہ آج میں نے تمہارے اوپر دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمہارے اوپر تام کر دی اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے منتخب کیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو بعد میں کسی موقع پر یہودیوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس آیت کے نزول کے دن کو قومی تہوار کا درجہ دے دیتے۔ یہودیوں کو معلوم تھا کہ اس آیت نے مسلمانوں کو کتنی بڑی عظمت فراہم کر دی کہ وہ دین جس کے نزول کا آغاز اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے کیا تھا اور وہ احکامات اللہ کے چلتے رہے، اللہ تعالیٰ وہی نازل فرماتا رہا، جیسے جیسے زمانہ ارتقاء پذیر ہوتا رہا ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احکامات میں بھی ارتقاء لاتا رہا، یہاں تک کہ جب زمانہ ارتقاء کی اخیر کو پہنچ گیا، لوگوں کا شعور مکمل ہوا، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کو بھی مکمل فرمایا، اور دین مکمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا، اور آپ کی آخری حیات میں یہ آیت اتاری کہ میں نے تمہارے اوپر دین کو مکمل کر دیا۔ تو اہل کتاب اس آیت کی قدر و قیمت کو سمجھتے تھے کہ جو دین ہمارے اوپر مکمل نہ ہو سکا، ہمارے پیغمبر پر مکمل نہ ہو سکا، اور بنی اسرائیل میں اتنے کثرت سے انبیاء آتے رہے لیکن کسی پیغمبر پر دین مکمل نہ ہوا، اللہ کی وحی مکمل نہ ہوئی، وہ وحی اب جا کر مکمل ہوئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو وہ اس آیت کی قدر و قیمت سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے حسرت کا اظہار کیا کہ کاش یہ آیت تورات کا حصہ ہوتی، یہ اعلان ہمارا مقدر ہوتا تو ہم اس آیت کے نزول کے دن کو اپنے لیے ایک مذہبی اور قومی تہوار کا درجہ دیتے اور عید بنا لیتے۔ لیکن مسلمانوں کو بالخصوص مجھے اور آپ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظمت اور قرآن کریم کی اس آیت کی قدر و قیمت کا احساس نہیں ہے کہ اس آیت نے مسلمانوں کو کیا عظمت دی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت نے مسلمانوں کو عظمت دینے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے کندھوں پر ذمہ داریاں بھی عائد کی ہیں، جس کا ذکر میں آگے چل کے عرض کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ختم نبوت کے لیے منتخب فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انبیاء کے سلسلے کی تکمیل فرمائی، وحی کے سلسلے کو مکمل فرمایا، اور آسمانی ہدایت کا جو سلسلہ چلا آتا رہا، اللہ جل جلالہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو مکمل فرمایا، اور آپ علیہ السلام کی ختم نبوت کا تحفظ صحابہ کرام نے کیا سب سے پہلی دفعہ۔ اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مسیلمہ کذاب نے اپنے ارد گرد بہت بڑا لشکر جمع کیا، 40,000 افراد پر مشتمل اس کا لشکر تھا، اس کے مقابلے کے لیے حضرت شرحبیل کو بھیجا گیا، انہیں کامیابی نہ ہو سکی، حضرت اکرمہ بن ابی جہل گئے، ان کو کامیابی نہ ہو سکی، تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان دونوں سالاروں کو پیغام بھیجا کہ مدینہ واپس مت آؤ، تمہارے آنے سے مسلمانوں میں بددلی پھیلے گی، وہیں رہو، میں تمہاری امداد کے لیے خالد بن ولید کو بھیجتا ہوں۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ گئے، اور مسلمانوں نے حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں مسیلمہ کے خلاف وہ خطرناک جنگ لڑی جس میں سینکڑوں صحابہ شہید ہوئے۔ مورخین کہتے ہیں کہ 1200 صحابہ کرام نے اس تاریخی معرکے میں شہادت کا جام نوش کیا، جن میں 700 صحابہ حفاظ تھے، اور 70 صحابہ کرام بدری تھے جو اصحاب بدر میں سے تھے، جو اس غزوے میں شہید ہوئے، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے منصب کے دفاع کے لیے اپنی جانیں اللہ کے حضور پیش کی۔ یہ یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام نے متعدد غزوات لڑے، غزوہ بدر، احد، خندق، آگے فتح مکہ، حنین، طائف، تبوک، یہ مختلف غزوات مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ لڑے، اور ان تمام غزوات میں مجموعی طور پر 259 صحابہ کرام شہید ہوئے، لیکن صرف
ایک جنگ میں مسیلمہ کذاب کے خلاف جو مسلمانوں نے جنگ لڑی تو اس ایک جنگ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا اہم معرکہ تھا جو مسلمانوں نے سر انجام دیا حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں. ابوبکر صدیق ایک طرف ارتداد کے خلاف لڑ رہے تھے اور دوسری طرف یہ جھوٹے نبی تھے، جھوٹے دعوے کرنے والے تھے نبوت کے، ان کے خلاف برسر پیکار رہے. تو اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود سے غالباً مروی ہے یا حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ اگر حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ نہ بنتے تو اللہ کی عبادت ہی روئے زمین سے مٹ جاتی، کہ اتنے خطرناک حالات تھے. ایک طرف مرتدین کی جماعتیں کھڑی ہو رہی تھی اور دوسری طرف جھوٹے نبی تھے اور تیزی سے ان کی دعوت عام ہو رہی تھی. مسیلمہ کے ساتھ 40,000 کا لشکر تھا. 40,000 کی معمولی تعداد ہے اس زمانے کے ماحول کے اعتبار سے. اسی طرح مختلف مقامات پر اور بھی جھوٹے نبی کھڑے ہوئے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان مشکل حالات میں ان تمام مقامات پر مسلمانوں کا دفاع کیا، بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا تحفظ کیا. تو صحابہ کرام نے اپنی جانیں دے کر اور اتنی قصیر مقدار میں شہادتوں کے جام نوش کر کے آنے والی امت کو یہ پیغام دیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا منصب کوئی معمولی نہیں ہے. چنانچہ یہ سلسلہ چلتا رہا. بعد میں مختلف جھوٹے نبی کھڑے ہوتے رہے اور ان کے مقابلے میں مسلمان آتے رہے. جب تک مسلمانوں میں خلافت کا نظام تھا، مختلف جھوٹے دعوے داروں کو، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کو سزائے موت دی جاتی رہی. یہاں تک کہ انگریزوں کے دور میں مسلمانوں میں مرزا غلام قادیانی کے نام سے ایک شخص اٹھا اور اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا. اب مسلمانوں کی حکومت تو تھی نہیں کہ اسے سزائے موت دی جائے، انگریزی حکومت تھی. تو مسلمانوں نے علمی میدان میں اس شخص کا مقابلہ کیا. مرزا غلام قادیانی، اس کے مختلف مراحل ہیں. اس نے اپنی زندگی میں مختلف پینترے بدلے ہیں. ابتدا میں یہ صحیح مسلمان تھا، بعد میں اس کی بدبختی کا آغاز ہوا، انگریزوں کے جال میں آیا اور اس نے نبوت کے مختلف دعوے شروع کیے. یہ بھی یاد رکھیے کہ مسلمانوں کے اولین دور سے لے کر مرزا قادیانی تک جب بھی مسلمانوں میں سے کوئی شخص جھوٹے نبی کے دعوے کے طور پر اٹھا ہے، دعوے دار کے طور پر، تو اس کے پیچھے کسی نہ کسی طور پر یہودیوں کا ہاتھ تھا. مصر کے مشہور محقق گزرے ہیں الاستاذ جمیل مصری کے نام سے. انہوں نے اس پہ تحقیقی مقالہ لکھا اور بالکل ابتدا سے کہ حضور علیہ السلام کے حیات طیبہ کے آخر میں اور ابوبکر صدیق کے خلافت کے ابتدا میں جن 5 لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو ان 5 کے یہودیوں سے گہرے مراسم تھے اور وہ یہودیوں کی جال میں آ کر، یہودیوں کی باتوں میں آ کر انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور مسلمانوں کے اندر انتشار پھیلانے کی کوشش کی. اور یہی سلسلہ بعد میں چلتا رہا. جب بھی کسی نے اس قسم کا کوئی دعویٰ کیا تو اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں آپ کو یہود کا ہاتھ ملے گا. یہاں تک کہ یہ مرزا قادیانی کو بھی انگریزوں نے گمراہ کیا، یہودیوں نے اس راستے پر لگایا اور مسلمانوں میں انتشار پھیلایا. تو میں نے عرض کیا کہ اس کی زندگی کا پہلا مرحلہ ایک صحیح العقیدہ مسلمان کے طور پر ہے. اگلے مرحلے میں اس نے مختلف دعوے شروع کیے. پہلے اس نے کہا کہ میں مجدد ہوں، یعنی میں دین اسلام کی تجدید کرنے والا ہوں. پھر ایک قدم آگے بڑھا اور کہا کہ میں مہدی ہوں. پھر ایک قدم آگے بڑھا اور کہا کہ میں مسیح موعود ہوں، یعنی جس عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مسیح علیہ السلام کے واپس آنے کا وعدہ کیا گیا وہ میں ہوں. جب اس نے یہ دعویٰ کیا تو اسے خیال ہوا کہ مسیح موعود کا دعویٰ تو میں نے کر دیا، لیکن حضرت مسیح تو پیغمبر ہیں، تو حضرت مسیح کا درجہ پانے کے لیے مجھے نبوت کا دعویٰ کرنا پڑے گا. عام آدمی تو مسیح نہیں بن سکتا. تو اب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن علی الاطلاق نہیں، بلکہ اس کے لیے طرح طرح کے ہیلے بہانے اور مختلف قسم کے اصطلاحات تراشی.
کبھی کہتا میں غیر تشریعی نبی ہوں، کبھی کہتا میں ذلی نبی ہوں، یعنی اصل پیغمبر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور میں ان کا عکس ہوں، ان کا پرتو ہوں، ذل سائے کو کہتے ہیں۔ تو کہتا کہ میں ذلی نبی، کبھی کہتا میں بروزی نبی۔ تو یہ اس کی زندگی کا اگلا مرحلہ تھا جس میں وہ مجدد، مہدی، مسیح موعود سے لے کر ذلی اور بروزی نبی کے دعوے تک پہنچا، اور اس کی زندگی کا آخری مرحلہ علی الاطلاق نبوت کے دعوے پر مشتمل ہے کہ آخر میں اس نے پھر مطلقاً نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں باقاعدہ صاحب شریعت اور مستقل نبی ہوں۔ چنانچہ اس کے اس دور کی جو عبارات ہیں وہ بڑی عجیب و غریب ہیں۔ ایک جگہ وہ لکھتا ہے اس کی عبارات اس قسم کی ہیں کہ ان کو شرفاء کے مجمع میں دہرانا ہی مشکل ہے۔ ایک مشہور جملہ ہے اس کا کہ جو لوگ مجھ پہ ایمان نہیں رکھتے وہ کافر ہیں، اور نہ صرف کافر ہیں بلکہ کنجریوں کی اولاد ہیں، العیاذ باللہ۔ کہیں لکھتا ہے کہ جو مجھ پہ ایمان نہیں رکھتا وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ ایک جگہ اس نے دعویٰ کیا کہ اپنی کتاب الاربعین میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل نہیں ہوا، بلکہ آپ علیہ السلام کی مثال ایسی ہے جب چاند طلوع ہوتا ہے، ابتدا میں چاند طلوع ہوتا ہے، اس کی روشنی کم ہوتی ہے، آہستہ آہستہ وہ آگے بڑھتا ہے، یہاں تک کہ 14ویں پر آ کر چاند مکمل ہوتا ہے، اس کی روشنی بڑھ جاتی ہے۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اس وقت مکمل نہیں ہوئی، بلکہ اب 14ویں صدی میں آ کے مجھ پر وہ رسالت مکمل ہوئی، اور العیاذ باللہ میں آپ علیہ السلام سے زیادہ روشنی لے کر آیا ہوں۔ چنانچہ اس کے ایک درباری نے شعر بھی کہا تھا کہ محمد جس کو دیکھنے ہو اکمل تو غلام احمد کو قادیاں میں دیکھے۔ معاذ اللہ کہ اگر کسی شخص نے محمد کو اکمل مکمل حالت میں دیکھنا ہو تو وہ العیاذ باللہ مرزا غلام احمد ہے۔ تو یہ اس قسم کے دعووں کا ارتکاب کرتا تھا اپنی کتابوں میں، اور اس کی کتابیں بھری پڑی ہیں اس قسم کے دعووں سے۔ اور اس کے یہی جملے ہیں جو علماء کرام نے 1974 میں اراکین پارلیمنٹ کو دکھائے، ذوالفقار علی بھٹو کو دکھائے، جب جا کر اراکین پارلیمنٹ اس بات پر متفق ہوئے کہ یہ لوگ تو کافر ہیں اور ہم نے ان کو کافر نہیں بنایا، انہوں نے ہمیں کافر بنایا۔ مرزا ناصر جب اسمبلی میں پیش ہوا 1974 میں، قادیانی جماعت کا سربراہ مرزا ناصر تھا، جسے اسمبلی میں پیش کیا گیا اور 2 ماہ تک جرح ہوتی رہی۔ اس میں اراکین پارلیمنٹ تھے، علماء کرام تھے۔ تو اس زمانے میں جو علماء کرام اراکین پارلیمنٹ تھے ان میں سے کوئی فرماتے ہیں کہ مرزا ناصر جب اسمبلی میں آیا تو اس نے سفید لباس پہنا تھا، سفید پگڑی پہنی تھی، سفید داڑھی تھی اس کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے پر وہ بڑے ذوق سے درود شریف پڑھتا تھا۔ تو ہمارے لیے مشکل ہو گیا کہ ہم عام لوگوں کے سامنے اسے غیر مسلم کیسے ڈکلیئر کریں گے۔ لوگ قادیانیوں کے اسی دجل میں آ کے انہیں مسلمان سمجھتے ہیں۔ تو اس موقع پر کسی عالم دین نے اس سے سوال کیا کہ ذرا یہ بتلاؤ کہ اگر تم لوگوں کی حکومت دنیا میں کہیں آئی قادیانیوں کی، تو جو مسلمان مرزا غلام احمد پر ایمان نہیں رکھتا ان مسلمانوں کو تم اپنی ریاست میں کیا سٹیٹس دو گے؟ تو اس نے کہا ہم ان کو اقلیت سمجھیں گے، وہ ہماری ریاست میں بطور اقلیت کے رہیں گے، غیر مسلم ہوں گے۔ تو اس چیز سے، اس بات سے پھر اراکین پارلیمنٹ کی آنکھیں کھلیں کہ یہ تو ہمیں اقلیت سمجھتے ہیں اور ہمیں گالیوں سے یاد کرتے ہیں۔ تو قادیانیوں کو مسلمانوں نے غیر مسلم نہیں قرار دیا، مسلمانوں نے کافر نہیں کہا، بلکہ انہوں نے ایک قدم آگے بڑھ کر دنیا کے کروڑوں مسلمانوں کو کافر کہا، غیر مسلم کہا کہ جو شخص مرزا کی باتوں پہ ایمان نہیں رکھتا، مرزا کو پیغمبر نہیں مانتا تو وہ کافر ہے۔ تو انہوں نے بذات خود اپنے آپ کو اسلام کے دائرے سے الگ کیا۔ تو مرزے کی یہ باتیں اگرچہ ممبروں پہ نقل کرنے والی نہیں ہیں، لیکن ہماری مجبوری ہے کہ عام مسلمان ایک قادیانی کے ساتھ بیٹھ کر اس کی نماز سے یا اس کی درود شریف سے یا اس کی بعض کتابوں سے متاثر ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے قادیانیوں کی حقیقت کا علم نہیں ہوتا کہ قادیانیوں کا مسلمانوں کے بارے میں کیا نقطہ نظر ہے۔ اسی لیے
پاکستان کے قیام کے اول روز سے لے کے آج تک علماء کرام قادیانیوں کے دجل اور فریب کے خلاف صف آرا ہیں۔ 1953 میں 10,000 مسلمانوں نے تحریک ختم نبوت میں جام شہادت نوش کیا۔ تو اتنے کثیر تعداد میں اگر مسلمانوں نے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جانیں دی ہیں تو اس میں جہاں مسلمانوں کے عقیدے کا تحفظ ہے وہاں ہمارے اس وطن کا بھی تحفظ ہے۔ ختم نبوت کی تحریک کے پیچھے کچھ مخصوص مقاصد تھے۔ علماء کرام کے سامنے اس وقت کے کچھ حالات تھے۔ یہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں تھا کہ علماء نے خود کو بھی مشکل میں ڈالا اور عوام کو بھی مشکل میں ڈالا۔ ایک مورخ لکھتا ہے کہ جس وقت پاکستان آزاد ہوا تو اس زمانے میں مسلم لیگ ایک سیاسی جماعت تھی جو برسر اقتدار تھی، اور ان کے مقابلے میں مجلس احرار اسلام تھی جو حزب اختلاف کی قابل ذکر جماعت تھی۔ تو احرار والوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ ہم سیاست چھوڑ دیتے ہیں تاکہ پاکستان سیاسی طور پر انتشار کا شکار نہ ہو، سیاسی میدان میں مسلم لیگ تنہا ہو اور وہ سیاسی صورتحال کو کنٹرول کرے، ہم دینی، اصلاحی اور تبلیغی محاذ پر خدمات سر انجام دیں گے۔ تو مجلس احرار نے 1949 میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم سیاست سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ ان کے اس فیصلے کا اس زمانے کا جو مرزا احمدیہ جماعت کا سربراہ تھا مرزا بشیر الدین محمود، اس نے اس کا فائدہ اٹھایا کہ ہم کسی طریقے سے پاکستان کے اقتدار پہ قبضہ کرتے ہیں، اور مرزا بشیر اس سے پہلے علل اعلان یہ کہہ چکا تھا کہ بلوچستان کو ہم قادیانی صوبہ بنائیں گے، اور حکومت کے کلیدی عہدوں پہ قادیانی براجمان تھے، یہاں تک کہ وزیر خارجہ اس زمانے میں ایک کٹر قادیانی ظفر اللہ خان تھا جس نے قائد اعظم کا جنازہ ہی نہیں پڑھا اور الگ کھڑا تھا۔ تمام مسلمان جنازہ پڑھ رہے تھے اور یہ اتنا دریدہ دہن تھا کہ اس نے دکھلاوے کے لیے بھی نہیں پڑھا بلکہ الگ کھڑا رہا۔ اور اسی ظفر اللہ خان نے 1952 میں قادیانیوں کے ایک جماعت سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسلام ایک سوکھے درخت کی طرح ہے جو گرنے والا ہے، اور قادیانیوں کی جماعت اللہ کا کاشت کردہ ایک پودا ہے جس کو ترقی ملنی ہے۔ تو قادیانیوں کی اس ریشہ دوانی کو دیکھ کر مجلس احرار نے 1952 میں پاکستان کی تمام مکاتب فکر کی قیادت کو جمع کیا اور مجلس تحفظ ختم نبوت کے نام سے ایک اجتماعی پلیٹ فارم تشکیل دیا کہ ہم اس پلیٹ فارم سے اپنے وطن کا بھی تحفظ کریں گے اور اپنے عقیدے کا بھی تحفظ کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے اس وقت کے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کے سامنے 3 مطالبے رکھے کہ قادیانیوں کو اقلیت قرار دیا جائے اور مرزا ظفر اللہ خان کو برطرف کیا جائے، اور جتنے قادیانی پاکستان میں کلیدی عہدوں پر ہیں انہیں برطرف کیا جائے۔ یہ 3 مطالبات رکھے اور 1 مہینے کا وقت دیا کہ 1 مہینے کے اندر ہمارے ان مطالبات کو تسلیم کیا جائے۔ لیکن حکومت نے مطالبات کیا تسلیم کرنے تھے، انہوں نے اس کی ختم نبوت کی قیادت کو پس زنداں کیا، انہیں جیلوں میں ڈالا۔ نتیجتاً پورے ملک میں تحریک چل پڑی، خاص کر لاہور میں مسلمانوں نے بڑے بڑے اجتماعات منعقد کیے، اور مسجد وزیر خان جو ختم نبوت کے علماء کرام کا مرکز تھی اس کے آس پاس وہ گولیاں چلیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ 10,000 مسلمان جن میں بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، انہوں نے اس موقع پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا کہ بعد میں قادیانی پاکستان میں اپنے پر نہ پھیلا سکے، اور مسلمانوں کی یہی جد و جہد تھی کہ 1974 میں آ کر پھر پارلیمان سے باقاعدہ آئینی طور پر ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ تو بہرحال ختم نبوت کا عقیدہ ایک مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے، اور یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ اس کے لیے مسلمان کو دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سورج چمک رہا ہے، اب اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو کون سی دلیل چاہیے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے سراجم منیرن کہا کہ آپ ایک چمکتے ہوئے سورج ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی یہ روشنی پوری دنیا کے لیے عام ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، اللہ نے جب بھی نبی بھیجا ہے تو
کسی سبب کی وجہ سے بھیجا، یا تو گزشتہ نبی کی تعلیمات مٹ چکی تھیں، یا گزشتہ نبی کی تعلیم تو موجود ہے لیکن وہ اس وقت کے تقاضوں پر عمل کروانے سے قاصر ہے، یا اس زمانے میں کوئی پیغمبر ہی نہیں آیا۔ تو یہ مختلف اسباب تھے جن کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالی نئے پیغمبر بھیجتے رہے۔ جب حضور علیہ السلام تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ آپ سراج منیر ہیں، قیامت تک کے آنے والے ہر انسان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ایک روشن ہدایت کے مینار کی طرح ہے۔ آپ کی تعلیمات موجود ہیں، مٹی نہیں ہیں، قرآن کریم موجود ہے، ایک حرف کی تحریف نہیں ہوئی، تو آخر نئے پیغمبر کی عقلی ضرورت ہی کیا ہے؟ اول تو مسلمان کو اس قسم کے کلام میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن اگر عقلی دلیل دینی ہی پڑ جائے تو آخر انہیں ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ کون سی ضرورت آن پڑی تھی جس کی وجہ سے مرزے کو پیغمبر تسلیم کرنا پڑا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا عقیدہ یہ مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے، اور بغیر کسی دلیل کے ہر مسلمان اس کو تسلیم کرتا ہے۔ لیکن جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ اللہ جل جلالہ نے مسلمانوں پر، حضور علیہ السلام کی امت پر دین مکمل کیا۔ یہ جہاں مسلمانوں کے لیے اعزاز ہے وہاں مسلمانوں کے لیے بھاری ذمہ داری ہے کہ اس سے پہلے اللہ کے احکام پیغمبر پہنچاتے تھے، ایک پیغمبر کے بعد دوسرا پیغمبر، اس کے بعد اگلا پیغمبر، اب پیغمبر نے تو آنا نہیں، تو اللہ کے احکامات پہنچانا امت مسلمہ کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جس کو لوگوں کے لیے بھیجا گیا۔ کیوں؟ تأمرون بالمعروف، تم اچھائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، تم برائی سے روکتے ہو۔ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرت، بصیرت کے ساتھ، انا ومن اتبعنی، میں بھی بلاتا ہوں اور جو میرے پیروکار ہیں وہ بھی اسی طریقے سے حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ لوگوں تک اللہ کے پیغامات کو پہنچاتے ہیں۔ ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ، بالحکمت، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر کبھی بحث کرنی پڑتی ہے تو اچھے طریقے سے کرو۔ تو میرے بھائی یہ ساری ذمہ داریاں بھی ہیں، صرف ختم نبوت کے نعرے لگانا ہی کافی نہیں ہے، اگرچہ وہ ایک عظمت کی بات ہے کہ لوگوں کو ان کا عقیدہ بتایا جائے، لیکن ختم نبوت کا یہ منصب اور مسلمانوں پر اللہ نے جو دین کی تکمیل کا منصب ان کو دیا، تو اس نے ایک مسلمان کو فرائض کیا دیے ہیں، ذمہ داری کیا دی ہے؟ کیا میں وہ ذمہ داری پوری کر رہا ہوں؟ اصلاح معاشرے کے لیے میری کیا خدمات ہیں؟ اپنے گھر کی اصلاح کے لیے میں نے کیا خدمت سر انجام دی؟ جس بنیاد پر اللہ نے مجھے بہترین امت کہا کہ میں اچھائی کا حکم دیتا ہوں، برائی سے روکتا ہوں، تو میں اس پر کس حد تک عمل پیرا ہوں؟ آج مسلمان نے وہ سرے سے چھوڑ دیا، ہر شخص نے اپنی یہ ذمہ داری بھلا دی ہے۔ اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ ظلم و ستم کا وہ بازار ہمارے ہاں گرم ہے کہ یہاں نہ کسی خاتون کی عزت محفوظ ہے، نہ کسی بچی کی عزت محفوظ ہے، نہ کسی نوجوان کا مال محفوظ ہے، اور فحاشی ہے، عریانی ہے، جنسی بے راہ روی کا ایک طوفان ہے، اور وہ جرائم ہمارے ہاں ہوتے ہیں کہ جن پر اگر آسمان سے پتھر برس جائیں تو ہم اس کے مستحق ہوں۔ اگر اللہ کا عذاب نہیں آتا تو یہ اللہ کی رحمت ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے کہ ہم اللہ کے عمومی عذاب کا شکار نہیں ہوتے، لیکن جزوی طور پر مشکلات آپ دیکھتے ہیں کہ بارش جو اللہ کی رحمت ہے وہ ہمارے لیے زحمت بن چکی، سیلاب ہیں، لوگوں کے گھروں میں 8-8 فٹ پانی کھڑا ہے پاکستان کے طول و عرض میں، اور لوگوں کی جان محفوظ نہیں ہے، ہر شخص خوفزدہ ہے۔ یہ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے، اس کے مادی اسباب بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی بنیاد پہ جو اصل وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اصلاح معاشرے کا کام چھوڑ دیا۔ ختم نبوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو فرض دیا تھا، مسلمان اسے فراموش کر چکا۔
آج کا مسلمان مسجد جاتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے، لیکن اسے کوئی فکر نہیں ہے کہ میری نوجوان نسل کیا کر رہی ہے، میرے گھر میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے یا نہیں۔ تو میرے بھائی، ختم نبوت کے عقیدے کو بھی سمجھنا ہوگا، اور ختم نبوت کے عقیدے سے جو ذمہ داری ہم پہ عائد ہوتی ہے اس کو بھی سمجھنا ہوگا، اس پہ عمل کرنا ہوگا، پھر جا کے امت مسلمہ کی گاڑی فلاح کی جانب گامزن ہوگی۔ اللہ جل جلالہ عمل کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ۔